صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج نماز کے ارکان کا بیان ہوگا۔ ارکان سے مراد نماز کے وہ فرائض ہیں یا وہ چیزیں فرض ہیں جو نماز کے اندر جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک یا سب رہ جائیں تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز میں پہلی چیز جو فرض ہے، ارکان میں سے جو پہلا رکن ہے، وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کو کہا جاتا ہے۔ پہلی تکبیر کو جس وقت نماز میں انسان داخل ہوتا ہے تو پہلی تکبیر جو اپنے ہاتھ بلند کر کے کانوں کے ساتھ لگاتا ہے تو اس پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ شرائط میں سے بھی ہے اور ارکان نماز میں سے بھی ہے، تو یہ فرض ہے۔ اگر پہلی تکبیر کسی نے نہیں کہی، تکبیر کہنے کے بغیر یہ نماز میں داخل ہو گیا تو نماز جو ہے وہ اس کی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسرا جو نماز میں رکن ہے وہ ہے قیام۔ قیام کا معنی ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے یعنی نماز کے فرائض میں سے ہے، اور ارکان وہ ہوتے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب نماز میں جو قیام فرض ہے، یہ سوائے نفل نماز جو ہے، نوافل جو ہیں، ان کے علاوہ سب نمازوں میں قیام کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ واجب ہو یعنی وتر کی نماز ہو، چاہے سنت ہو، سنت موقدہ ہو، سنت غیر موقدہ ہو۔ تو نوافل میں صرف اجازت ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے، اور مجبوری بھی یہ نہیں ہے کہ تھوڑا کام کیا تو اب وہ کہے کہ میں تھک گیا ہوں، اس کو مجبوری نہیں کہا جاتا۔ مجبوری ایسی ہو جو دائمی ہو یا جس کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہ چل سکے۔ اب ایک آدمی کی وہ سمجھیں کہ جو ہے نا وہ تکلیف ہے، اس کو ریڑھ کی ہڈی وغیرہ میں یا اس طریقے سے، اس کو ڈاکٹر حضرات نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ تم جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس طریقے سے نماز نہ پڑھو، یا اس طریقے سے اس کے پاؤں میں کوئی مسئلہ ہے یعنی ٹانگ وغیرہ میں مسئلہ ہے، تو اب وہ کھڑے ہو کر پڑھ بھی نہیں سکتا، تو ایسے شخص کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ معمولی سی تھکاوٹ ہو یا کام کیا، کام کی وجہ سے تھکاوٹ پیدا ہو گئی، اب وہ کہے کہ میں بہت تھک گیا ہوں، تو یہ شریعت اس کو قبول نہیں کرتی، اور جو ایسے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز میں قیام جو ہے یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ بھی یہاں سنتے جائیں کہ جس وقت امام اگر جو ہے رکوع میں چلا جائے، رکوع میں امام چلا جائے تو قیام چونکہ فرض ہے، قیام چونکہ فرض ہے تو اس لیے مقتدی اب اس فرض کو کیسے ادا کرے گا؟ تو فقہا فرماتے ہیں اس کے لیے کہ مقتدی جب پیچھے سے آئے نماز میں جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ جو ہے، پہلی تکبیر جو ہے وہ صحیح کھڑے ہو کر کہیں۔ اب لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب آتے ہیں جی پیچھے سے تو خاص نیت کرتا ہوں، چلتے چلتے نیت کرتے شروع کر دیتے ہیں، پھر جب آتے ہیں تو امام تو آگے ٹکا وہ رکوع میں ہوتا ہے، وہ رکوع میں جاتے ہوئے یعنی آدھا رکوع میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، آدھا جو ہے وہ ابھی جو ہے نا وہ نہیں پہنچے ہوتے، تو اس وقت وہ پہلی تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسا شخص ہو جس کی جو ہے نا وہ پیٹھ سیدھی نہ ہو، اس نے تکبیر تحریمہ کہہ کے پہلی تکبیر کہہ دی اور نماز میں داخل ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، چاہے امام کے ساتھ وہ یعنی رکعت رہ بھی کیوں نہ جائے، لیکن ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ صحیح سیدھے کھڑے ہو کر کہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد نہ ہاتھ باندھے، نہ ثنا پڑھے، نہ تعوذ، نہ تسمیہ، نہ الحمد، کچھ بھی نہ پڑھے، سیدھا دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے فوراً ہی۔
تو جس شخص نے یہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس طریقے سے نہ پڑھی تو اس کا قیام نہ ہوا۔ اس کے علاوہ نماز میں تیسرا جو رکن ہے وہ ہے قرات۔ مطلق قرات کا پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے، الحمد سے ہو یا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سورت ملانا ہو، یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے نہ الحمد نماز میں پڑھی نہ ہی اس کے ساتھ سورت ملائی، ویسے خاموش رہا، تو اس شخص کی نماز نہیں ہوئی۔ الحمد اور سورت، یا الحمد اور سورت میں سے ایک تو پڑھ دے لیکن ایک نہیں پڑھا، تو اب اس کی قرات جو ہے وہ ہو گئی ہے، اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ دونوں اگر نہیں پڑھتا تو دونوں نہ پڑھنے کی صورت میں جو ہے نا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ نماز میں تیسرا جو رکن ہے، چوتھا رکن نماز میں جو ہے وہ رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنا بھی نماز میں فرض ہے، اور رکوع اتنا انسان رکوع میں جھکے، اتنا جھکنا فرض ہے کہ دیکھنے والے کو باہر سے معلوم ہو کہ یہ رکوع کر رہا ہے، باہر سے دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ رکوع کر رہا ہے۔ ویسے جو سنت طریقہ اور احسن طریقہ یہ ہے رکوع کرنے کا کہ انسان جو ہے اپنے ہاتھ کو کھول دے، یعنی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کا پنجہ بنا لے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور اپنی پیٹھ اور سر جو ہے یہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اتنی پیٹھ سیدھی ہو، رکوع میں اتنی پیٹھ سیدھی ہو کہ اس کی پیٹھ کے اوپر اگر کوئی پانی کا چھوٹا سا برتن رکھ دیا جائے تو وہ پانی جو ہے وہ وہاں سے جو ہے نا وہ گر نہ سکے۔ اتنی جو ہے نا فقہا تاکید فرماتے ہیں کہ رکوع اتنا جو ہے نا وہ کیا جائے۔ تو رکوع میں نظر جو ہے وہ انسان کی آنکھوں یعنی وہ قدموں پر ہونی چاہیے۔ تو یہ نماز میں رکوع کرنا بھی فرض ہے۔ اگلا نماز میں جو فرض اور رکن ہے وہ ہے سجدہ کرنا۔ دونوں سجدہ کرنا یہ نماز میں فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک سجدہ کیا اور ایک بھول گیا، اب اس کی نماز بھی نہیں ہوئی ہے، تو یہ بھی نماز میں فرض ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں اگلا جو رکن اور فرض ہے وہ ہے آخری التحیات کا بیٹھنا۔ پڑھنا واجب ہے، التحیات آخری التحیات جو ہے یہ پڑھنا واجب ہے، اور بیٹھنا جو ہے وہ فرض ہے۔ 2 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا آخری التحیات 2 رکعت کے بعد آئے گا۔ 3 رکعت کی جو نماز پڑھ رہا ہے تو 3 رکعت کے بعد جو التحیات آئے گا۔ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے اس کے بعد جو التحیات آئے گا، تو یہ التحیات جو ہے اس میں یہ نماز میں پڑھنا فرض ہے۔ ایک بات یاد کریں کہ اگر فرض میں نماز میں کسی بھی جگہ پر تاخیر ہو جائے، فرض کے ادا کرنے میں نماز میں کسی بھی جگہ پر تاخیر ہو جائے، یعنی لیٹ ہو جائے، فرض کو اپنی جگہ پر نہ ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اس کی مثال میں دیتا چلوں کہ انسان نے 2 رکعت نماز پڑھنی تھی یا 4 رکعت نماز پڑھنی تھی۔ اب 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس نے التحیات پر بیٹھنا تھا، آخری التحیات پر بیٹھنا تھا، آخری التحیات فرض ہے۔ اب وہ نہیں بیٹھا، اب وہ اٹھ گیا ہے تیسری رکعت کے لیے یا 5ویں رکعت کے لیے اٹھ گیا ہے۔ اب اس کو سجدہ کرنے سے پہلے اگر یاد آ جائے کہ میں جو ہے وہ یہ تو فالتو اضافی رکعت پڑھ رہا ہوں، تو وہ واپس لوٹ آئے۔ اب جب وہ واپس التحیات میں لوٹے گا تو چونکہ فرض جو تھا التحیات آخری التحیات بیٹھنا، اس کو اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر، اپنے وقت پر نہیں ادا کر سکا، تو اس وجہ سے اس کے لیے سجدہ سہو کا یہاں کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو لہذا جو بھی فرض ہے اس میں تاخیر ہو جائے گی، تو تاخیر کی صورت میں جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نماز فرض یعنی وہ سجدہ سہو ہوگا۔ اسی طریقے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 1 رکعت میں 2 سجدوں کی بجائے 1 سجدہ کیا، دوسری رکعت میں اس کو یاد آ گیا کہ میں نے 1 سجدہ کیا ہے، تو اب دوسری رکعت میں وہ 3 سجدے کرے گا۔ 3 سجدے کرنے کی صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، چونکہ
اب اس جگہ پر اس نے فرض تو ادا کر دیا ہے، رکن تو ادا کر دیا ہے، لیکن اس کے اندر وہ لیٹ کر بیٹھا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ فرض اگر چھوٹ جائے، رہ جائے، تو اس کا جو ہے نا وہ حل یہی ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ مثال کے طور پر کسی نے الحمد سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، بالکل نہیں پڑھی، اب اس کا فرض چھوٹ گیا ہے، سجدہ سہو کرنے کے ساتھ جو ہے اس کی جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا، دوبارہ اس پر لوٹانا نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ دو سجدوں میں سے ایک سجدہ نہ کیا، رکوع چھوڑ گیا، اس کے لیے آخری تحیات نہ بیٹھ سکا، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ فرض کا درجہ رکھتی ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز بھی اگر رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر اس میں لیٹ ہو جائے، اپنے مقام پر اس کو صحیح نہ ادا کیا سکا ہے، نہ کیا جا سکا، تو پھر سجدہ سہو کر کے وہ نماز کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے خروج بسنہ ہی، نماز کے اندر یہ بھی ایک جو ہے نا وہ فرض ہے، رکن ہے۔ رکن کیا ہے کہ نماز سے جب باہر آئیں تو اپنے ارادے کے ساتھ باہر آئیں، ارادہ کر کے نماز سے باہر آئیں۔ ویسے نماز ایک انسان پڑھ رہا ہے تو اب جو ہے نا وہ ویسے چلا گیا نماز چھوڑ کر، ایسے نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے کیا ہے کہ وہ سلام پھیرے، تو یہ اپنے ایک ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا، یہ بھی نماز کے فرائض میں سے فرض ہے۔ اب کسی شخص نے اسی طریقے سے نماز شروع کی، اب وہ درمیان میں جو ہے نا وہ اس کو خیال نہ رہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ کہیں اور طرف چلا گیا یا چل پڑا، اچھا اب وہ دوبارہ پھر آئے نماز پڑھے، نہیں، اب وہ نماز سے جو باہر گیا ہے تو لہذا اس کا فرض ادا نہیں ہوا، اس کو دوبارہ نماز جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ نماز کے ارکان میں سے پہلی رکن جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، دوسرا جو ہے وہ قیام ہے، تیسرا قرات ہے، اور چوتھا اس کے علاوہ رکوع ہے، اور اس کے علاوہ پانچواں جو ہے سجدہ ہے، چھٹا جو ہے وہ آخری تحیات ہے، اور ساتواں جو ہے خروج بسنہ ہی ہے۔ یہ نماز میں یہ چیزیں جو ہیں یہ فرض ہیں، رکن ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمات حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔